بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات، جو کہ سیر الصحابیات کا حصہ دوم ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ شوق شہادت۔ عہد نبوت میں شہادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی، اس لیے ہر شخص اس آب حیات کا پیاسا رہتا تھا۔ حضرت ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا ایک صحابی تھیں۔ جب غزوہ بدر پیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ کو شریک جہاد ہونے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ میں مریضوں کی تیمارداری کروں گی، شاید مجھے بھی درجہ شہادت حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر ہی میں رہو، اللہ تمہیں اسی میں شہادت دے گا۔ یہ معجزانہ پیشن گوئی کیوں کر غلط ہو سکتی تھی؟ انہوں نے دو غلام مدبر کیے تھے، دونوں نے ان کو شہید کر دیا کہ جلد آزاد ہو جائیں۔ مدبر ان غلاموں کو کہتے ہیں جن سے آقا کہہ دیتا ہے کہ وہ ان کی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گے، اس لیے قدرتی طور پر یہ لوگ آقا کی موت کے متمنی ہوتے ہیں۔ عمل بالقرآن۔ صحابیات رضی اللہ عنہن پر قرآن مجید کا شدت سے اثر پڑتا تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یعمل سوء یجز بہ، یعنی جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ نہایت سخت ہے۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ، تم کو خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے اعمال بد کا معاوضہ ہو جاتا ہے؟ بولی، لیکن اللہ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، عذاب اسی کو دیا جائے گا جس کے حساب میں رد و قضا ہوگی۔ اس اثر پذیری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابیات نہایت سرعت کے ساتھ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں۔ حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس لیے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق ان کو حقیقی بیٹے کے حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید کی یہ آیت ادعوہم لآبائہم، یعنی ان کو ان کے حقیقی باپوں کا بیٹا کہہ کر پکارو، نازل ہوئی تو ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ سالم کے پہلے ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی پردہ نہ تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ دودھ پلا دو، وہ تمہارے رضائی بیٹے ہو جائیں گے۔ زمانے جاہلیت میں عرب کی عورتیں نہایت بے پرواہی کے ساتھ دوپٹہ اوڑھتی تھیں، اس لیے سینہ اور سر وغیرہ کھلا رہتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال دیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عورتوں نے اپنے تہبند اور متفرق کپڑوں کو پھاڑ کر دوپٹے بنائے اور اپنے آپ کو سیاہ چادروں سے اس طرح ڈھانپ لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سر کووں کے آشیانے بن گئے ہیں۔ منہیات شرعیہ سے اجتناب، مزامیر سے اجتناب۔ راگ باجا تو بڑی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ اونٹ کی گھنٹی کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ اگر سامنے سے گھنٹی کی آواز آتی تو سارے باند سے کہتی کہ ٹھہر جاؤ تاکہ یہ آواز سننے میں نہ آئے، اور اگر سن لیتی تو کہتی کہ تیزی کے ساتھ لے چلو کہ میں اس آواز کو نہ سن سکوں۔ ایک بار ایک لڑکی ان کے گھر میں گھنگرو پہنے ہوئے داخل ہوئی،
گھنگرو کی آواز سننے کے ساتھ ہی بولی کہ گھنگرو پہنے ہوئے وہ میرے پاس نہ آنے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اس قسم کی آوازیں آتی ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے۔ مشتبہات سے اجتناب۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو چیز مشتبہ ہے اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو غیر مشتبہ ہے۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، لیکن ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ بس جو شخص مشتبہ گناہوں کو چھوڑ دے گا وہ کھلے ہوئے گناہوں کا سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا، اور جو شخص مشتبہ گناہوں کا مرتکب ہوگا بہت ممکن ہے کہ کھلے ہوئے گناہوں کا مرتکب ہو جائے۔ گناہ اللہ کی چراگاہ ہے، اور جو شخص چراگاہ کے آس پاس چرائے گا ممکن ہے کہ اس کے مویشی اس میں پڑ جائیں۔ صحابیات اس حدیث پر نہایت شدت سے عامل تھیں۔ ایک صحابیہ نے اپنی لونڈی کو اپنی ماں پر صدقہ کر دیا تھا، وہ مر گئی تو اس لونڈی کی حالت مشتبہ ہو گئی۔ صدقہ کر چکی تھیں اور صدقے کا مال واپس لینا جائز نہیں۔ ماں اس کی مالک ہو گئی تھی اور اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی وارث ہو گئی تھیں، اس لیے وہ ان کو وراثت میں مل سکتی تھی۔ اس اشتباہ کے رفع کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں صدقے کا ثواب مل چکا اور اب وہ تمہاری وراثت میں آ گئی ہیں۔ کافروں کا ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی ماں قتیلہ کافرہ تھیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ہی ان کو طلاق دے دی تھی۔ ایک بار وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس متعدد چیزیں ہدیہ لے کر آئیں۔ چونکہ یہ کافرہ کا ہدیہ تھا اس لیے حضرت اسماء نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروایا۔ آپ نے اس کو قبول کرنے کی اجازت دے دی۔ مذہبی زندگی کے مظاہر مختلفہ۔ تسبیح و تحلیل۔ تسبیح و تحلیل پاک مذہبی زندگی کی مخصوص علامات ہیں، اور صحابیات میں یہ علامت پائی جاتی تھی۔ ایک صحابیہ سامنے کنکری یا گٹھلی رکھ کر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، میں اس سے آسان ترکیب بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک دعا بتا دی۔ حصول برکت کا شوق صحابیات کو مقامات مقدسہ کی طرف کھینچ لیے جاتا تھا۔ ایک بار ایک صحابیہ بیمار ہوئیں اور یہ نظر مانی کہ اگر اللہ شفا دے گا تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ صحت یاب ہوئیں تو سامان سفر کیا اور رخصت ہونے کے لیے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ ایک صحابیہ نے مسجد قباء تک پا پیادہ جانے کی نظر مانی تھی، ابھی نظر پوری ہونے نہیں پائی تھی کہ انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ ان کی صاحبزادی نظر پوری کر دیں۔ فرائض مذہبی ادا کرنے میں جسمانی تکلیفیں اٹھانا۔ شوق عبادت ہر قسم کی جسمانی تکلیفوں کو آسان کر دیتا ہے، اور صحابیات میں یہ شوق موجود تھا، اس لیے وہ ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتی تھیں اور فرائض اسلام کو بخوشی ادا کرتی تھیں۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھیں۔ ان کا معمول تھا کہ برابر مصروف نماز رہتی تھیں۔ جب تھک جاتی تھیں تو ستون مسجد میں ایک رسی باندھ رکھی تھی، اس سے لٹک جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رسی کو دیکھا تو فرمایا، ان کو صرف اسی قدر نماز پڑھنی چاہیے جو ان کی طاقت میں ہو، اگر تھک جائیں تو بیٹھ جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ رسی کھلوا کر پھینکوا دی۔ ہم لوگ بات بات پر قسم کھایا کرتے ہیں اور ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا
کہ یہ کس قدر ذمہ داری کا کام ہے، لیکن صحابیات بہت کم قسم کھاتی تھیں اور جس بات پر قسم کھا لیتی تھیں اس کو پورا کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئیں اور قسم کھا لی کہ اب ان سے بات چیت نہ کریں گی، لیکن جب حضرت زبیر نے معافی مانگی اور دوسرے صحابہ نے بھی ان کی سفارش کی تو رو کر کہنے لگیں، میں نے نظر مان لی ہے اور نظر کا پورا کرنا نہایت سخت ہے۔ بالآخر اصرار و سفارش سے ان کا قصور معاف کر دیا تو کفارہ قسم میں 4 غلام آزاد کیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔